اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ اتوار آپ حضرات کے سامنے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں سے ایاک نعبد پر کچھ باتیں عرض کی گئی تھیں کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہے اور عبادت کی قسمیں کیا ہیں، گزشتہ ہم بیان کیے تھے کہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے عبادت کی 10 قسمیں بیان کی ہیں۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، قرآن مجید کی تلاوت، 24 گھنٹے کثرت سے اللہ کا ذکر، پڑوسیوں کا حقوق ادا کرنا، امر بالمعروف نہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرنا، برائی سے روکنا، یہ سب چیزیں عبادت میں داخل ہیں۔ اپنے معاملات کی صفائی، اور عبادت میں یہ بات بھی آئی تھی کہ محبت صرف اللہ سے، اللہ کے جیسی محبت کسی اور سے نہیں کرنا، ڈر صرف اللہ کا، اللہ کے جیسا ڈر کسی انسان کا نہیں رہنا، عظمت صرف اللہ کی، اللہ کے جیسی عظمت بندوں کی نہیں کرنا۔ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھتے ہیں، جھکتے ہیں، پیشانی زمین سے لگا دیتے ہیں، بندوں کے سامنے ویسا نہیں جھکنا۔ اسی واسطے منع کرتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے بھی ادب احترام سے رہو، لیکن ان کے پیر پڑنے کی اجازت نہیں ہے، ویسا نہیں جھکنا جس طرح اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسے ہی قبروں پر بھی جاؤ تو وہاں پر ایسے نہ جھکو کہ وہاں پر سجدہ کر رہے، رکوع کر رہے، اور ایسے معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جیسے عظمت بجا لاتے ہیں، ویسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو عام اصول بھی ہے، انسان بھی یہی چاہتا ہے کہ آپ اگر باپ ہیں تو یہی چاہیں گے کہ بیٹے میرے ساتھ ایسے رہیں کہ میرے جیسا سلوک پھر کسی اور کے ساتھ نہ کریں۔ یعنی آپ کے بچے آپ کو باپ کہیں، آپ کے ساتھ ادب احترام سے رہیں، اور دوسرے کو بھی باپ کہیں اور اس کے ساتھ بھی ادب احترام سے رہیں، تو پسند نہیں کریں گے آپ۔ تو ایسے ہی اللہ بھی پسند نہیں کرتے کہ ہمارے ساتھ جیسا رہ رہے آپ۔ مثال کے طور پہ بچے کما کے لا رہے، لانے کے بعد سیلری جو ہے مثلاً اس کی 50,000 ہے، تو 25,000 آپ کو دے رہا، 25,000 پڑوس میں جو آپ کے جیسا ہی ہے اس کو بھی دے رہا۔ حالانکہ وہ یہ نہیں بول رہا کہ انہیں میرا باپ ہے بول کے، لیکن باپ کو جیسے سیلری لا کے دے رہا ہے ویسے اس کو بھی لے جا کے دے رہا۔ تو آپ کو اگر عقل ہے تو پوچھیں گے نہیں پوچھیں گے اس کو لے آ کے کہیں کو دے رہے تم 25,000؟ تو ایسے ہی اللہ کے لیے منت ماننا ہے تو اللہ کے علاوہ فلاں پیر کے نام پہ، فلاں بزرگ کے نام پہ، فلاں کے نام پہ تم کہیں کو منت مان رہے؟ اللہ کے جیسا سلوک دوسروں کے ساتھ کیوں کر رہے ہیں؟ تو عبادت میں یہ سب چیزیں داخل ہوتی ہیں۔ آج ہے وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں، آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ استعانت کے معنی کیا ہیں؟ استعانت کے معنی آتے ہیں اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں اللہ سے مدد مانگنا، اپنی حاجات میں، اپنی ضروریات میں اللہ سے مدد مانگنا۔ صرف مدد مانگنے کو استعانت بولتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تم مدد مانگو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اگر تم مدد مانگو تو اللہ ہی سے مدد مانگو۔ کس کام میں مدد مانگنا ہے وہ کوئی یہاں پر بتایا نہیں گیا، کون سا بھی کام رہو آپ کا، صرف اللہ سے مانگو۔ اب روح المعانی میں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ استعانت کی جو قسمیں ہیں وہ یہ ہے کہ استعانت علی الطاعات،
آپ عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، عبادت کرنے کے لیے طاقت ہونا، وہ طاقت اللہ سے مانگو۔ فجر کی نماز، گہری نیند ہے، نرم بستر ہے، خوبصورت بیوی بازو میں ہے، نئی شادی ہے، ایسے موقع پر کتنے دولہا ہیں جو گرم بستر، خوبصورت بیوی، میٹھی نیند کو چھوڑ کر آ کے جماعت سے نماز پڑھ رہے ہوں۔ یہ تو ان کا ہے جو جوانی میں ہے، جن کی شادیاں ہو کے 10 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے، وہ کتنے فجر کے پابند ہیں، وہ کتنے 5 وقت کے نماز کے پابند ہیں۔ تو جو عبادات اللہ نے فرض کر کے رکھے ہیں، ان عبادتوں کے کرنے میں اللہ کی مدد رہے گی تو عبادت کر سکو گے۔ تو ہر عبادت میں اللہ سے مدد مانگو، اے اللہ جتنے فرائض آپ نے مجھ پہ فرض کیے ہیں ان سب کے کرنے میں میری مدد فرما۔ استعانت علی الطاعات، عبادت کرنے میں اللہ سے مدد مانگنا۔ ایسے ہی بہت سے گناہ جن کا چھوڑنا ہم پر فرض ہے، ضروری ہے، ان کو گناہوں کے چھوڑے بغیر ہم کامل مسلمان ہو نہیں سکتے، ان گناہوں کو چھوڑنے کے لیے بھی اللہ کی مدد ضروری ہے۔ اللہ کی مدد شامل حال رہی تو گناہ سے بچ سکتے، ورنہ اس کی مدد نہیں رہی تو اچھے بھی ایک قدم نیکی کریں گے، دوسرا قدم گناہوں میں اتنا پیچھے جا گریں گے جتنا آگے بڑھے۔ جیسے کوئی گاڑی اوپر ٹیک پہ چڑھتی ہو تو بہت ریس کرنے کے بعد ایک 10 فٹ جائے گی، لیکن جیسے ہی اسکیلیٹر چھوڑ دیں 10 فٹ پیچھے نہیں آتی، جہاں سے آئی تھی وہاں تک، اگر پیچھے نیچے گھر ہوئے تو وہاں تک چلے جاتے۔ تو عبادات کرنے میں آدمی 2 قدم آگے جا رہا، لیکن گناہ جیسے ہی ہوتا ہے تو پھر بہت پیچھے جا کے پڑ رہا، ایک نیا مسلمان بن رہا، پھر پورا اللہ کا خوف ختم، ڈر ختم، آج توبہ کرتے اللہ معاف کر دے، آئندہ سے نہیں کروں گا، فلاں گناہ نہیں کروں گا۔ 2 دن اچھے رہتے، اس کے بعد پھر ایسے گناہ کرتے کہ وہ 2 دن پہلے سے بھی بڑھ جاتے۔ تو گناہوں سے بچنے میں اللہ کی مدد شامل حال رہے۔ ایسے ہی استعانت علی الاعداء، دشمنوں سے مقابلے کا وقت ہو، ایسے موقع پر اللہ کی مدد شامل حال رہے، یہ بھی اللہ سے مانگنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام غزوات میں، جنگوں میں دشمنوں سے، جب جنگ ہوتی تھی میدان میں آمنے سامنے دشمن کھڑا ہے، کل جنگ شروع ہونے والی ہے، آج رات میں اللہ کے نبی رو کے اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ یہ چھوٹی سی جماعت ہے، 313 ہیں، ادھر 1000 ہیں، یہ پہلی بار لڑنے کو آئے ہیں، وہ تو پہلے سے لڑنے کی تیاری سے آئے ہیں، ان کے پاس پورا سامان ہے، تیر، تلوار، گھوڑے سب ہے، ان کے پاس ایک ہی تلوار ہے، ایک ہی گھوڑا ہے، مختصر سامان ہے، اگر یہ جماعت ہار گئی، یہ قافلہ ہار گیا تو پھر کل کے دن تیری دھرتی پر تیری عبادت کرنے والا کوئی بھی نہیں رہے گا۔ رو کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں۔ تو اس موقع پر دشمن آمنے سامنے ہوتا تھا، دشمن پر کامیابی کے لیے اللہ سے مدد مانگنا۔ اس وقت ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے، ہر لمحے اللہ سے دور کرنے کی پلاننگ میں ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں، کتنا اللہ کی طرف دھیان ہے، کتنا سنتوں کا اہتمام ہے، تجارت کر رہے ہیں، کتنا حلال حرام کی تمیز ہے، بیوی کے ساتھ رہ رہے ہیں، کتنا اس کا حق ادا کر رہے ہیں۔ بعض دیندار قسم کے لوگ، دیندار الگ ہوتا، دیندار قسم کا الگ ہوتا، بھئی ایک ہوتا ورجنل، دوسرا ہوتا ہے ورجنل ٹائپ کا رہتا ہو، وہ ورجنل نہیں رہتا، دکھتا ویسے میڈ ان جاپان الگ ہے، میڈ ان چائنا الگ ہے، دکھتا ویسے چائنا موبائل بہت چلتے ہیں نا، سیم کاپی مارتے ہیں۔ تو ایک ہے سچا دیندار، دوسرا ہے دکھنے میں دیندار، اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، بہت عبادت بھی ہے، بہت کرتے پیجامے بھی ہیں، بہت نمازیں بھی ہیں، دوسروں کو نصیحت کرنا بھی ہے، سب ہے، پھر بیوی کا معاملہ آتے ہی وہ جاہل پنا ہے، بیوی کو مارنا، چھوٹی کھینچنا، یہاں تک کہ ایک خاتون فون کر کے بولنے لگی کہ 2-3 مہینے پہلے اتنا اس کے شوہر نے اسے مارا کہ آنکھ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔
اس کے کپڑوں پہ خون گرا، بیٹی سامنے رو رہی ہے، ایسے مار رہا کوئی دشمن، کوئی لٹیرا چور آ کے مار رہا ہے، اس حالت میں جب کہ خون نکل رہا ہے جا کے مسجد میں کپڑے وپڑے بدل کے نہا دھو کے پھر آ رہا ہے، ایسے موقع پر اسے ہاسپٹل لے جانا، یعنی تو اپنی اس غلطی اور اپنی اس حرکت پہ توبہ کرنا، معافی مانگنا. یہ جو ظلم کر رہا ہے کون؟ کوئی شرابی، کوئی کافر، کوئی غنڈہ، کوئی نہیں ہے، دیندار ٹائپ کا آدمی ہے، دکھنے میں دیندار ہے. اب وہ بیچاری بول رہی ہے بھئی میرا کوئی بھائی نہیں ہے، میرے ماں باپ نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، میں کس کو بولوں، میں کس کو یہ کروں. اب ایسے لوگ جسے بھئی آپ گناہوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ایسے موقع پر اللہ کی مدد رہے گی تو آپ گناہوں سے بچیں گے. یہ بھی گناہ ہے، یہ ظلم ہے جو آپ اپنی بیوی پہ کر رہے ہو. ایسے ہی حقوق ادا کرنے میں اللہ کی مدد، حق ادا کرنے میں اللہ کی مدد. بیوی کا جو حق ہے اللہ اس کا پورا حق ادا کر دوں. اللہ کے نبی علیہ السلام آپ سے بڑھ کر دنیا میں کوئی انسان آپ کے جیسا نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہو سکتا. اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام، مرتبہ، کوئی ذات ایسی مقدس ہے تو وہ صرف اور صرف ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی دوسرا ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا کہ اللہ کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اور صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. آپ بھی 1 سے 2 4 نکاح کر لیے، 11 نکاح، 9 بیویاں ایک ساتھ اللہ کے نبی کے تھیں. اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ میرے بس میں جتنا ہے ہر بیوی کا حق ادا کر رہا ہوں، میں میرے بس سے باہر کی چیز جو میرے سے طاقت نہیں ہے اس میں میرے سے غلطی ہو جا رہی یا جتنا کرنا ہے میں اتنا نہیں کر سک رہا ہوں، میں اس سے معافی مانگتا ہوں. کل قیامت میں میری پکڑ نہ فرما. حق ادا کرنے میں 1 بیوی ہو تو بھی حق ادا کرنا، 2 ہو تو بھی حق ادا کرنا، 4 ہو تو بھی حق ادا کرنا. بیوی کا حق ادا کرنے میں اللہ کی مدد، بچوں کا حق ادا کرنے میں اللہ کی مدد، پڑوس کا حق ادا کرنے میں اللہ کی مدد. استعانت کہ اللہ تجھ سے مدد مانگتا ہوں، کس میں؟ سب لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں تیری مدد رہے، تیرا حق ادا کرنے میں بھی تیری مدد رہے، دشمن سے کامیابی میں تیری مدد رہے. چوتھی چیز ہے مصیبتوں میں، پریشانیوں میں، حادثات میں صبر سے کام لینا، ایسے موقع پر بھی تیری مدد رہے. اچانک بیمار ہو گئے، پرسوں جب ہمارے بچے کی طبیعت ناساز ہو گئی، ہاسپٹل میں تھے، تو ایک مسلمان خاتون ایسی غلیظ زبان، ایسی گری ہوئی زبان، اللہ ہمارے کو کئی کو دے دیا یہ بیماری، ہمارے بچے کئی کو لا دیا، کیا ملنے کو ہے اسے. ہم تو سنتے تھے کہ عورتیں مصیبتوں کے موقع پر بہت اول فول بکتی ہیں بول کے، لیکن پرسوں تو دیکھنے کو موقع ملا کہ بھئی یہ ایسی بد کلامی اللہ کے ساتھ کہ اللہ کی پناہ، یوں معلوم ہو رہا ہے کہ وہ کسی دشمن سے بات کر رہی ہے. تو مصیبتوں پہ صبر کرنا، مصیبتوں پہ جمے رہنا، کوئی ایسی بات زبان سے نہیں نکالنا جو اللہ کو ناراض کر دینے والی ہو. تو اس میں بھی اللہ سے مدد مانگنا کہ اللہ جب حالات مصیبتیں نہ آئیں لیکن جب آ جائیں تو اس میں تیری مدد شامل حال رہے. ہمیشہ اللہ سے عافیت مانگنا، صبر کا سوال نہیں کرنا. صبر اگر مانگو گے، صبر آنے سے پہلے آزمائش آتی، آزمائش آئی تو صبر ہوتا. اس کی مثال کیا ہے؟ آپ جتنے ہاں میری ذات سے لے کر آپ سب تک جتنے صوفی بن کے بیٹھے ہیں، اتنے صوفی تو ہم اس ٹائم پہ نہیں رہتے جب کوئی لڑنے آیا. تو جب ہمارا کچھ معاملہ ہو، ہماری پراپرٹی کا، ہمارے سے کوئی چھیڑ لیا، جھگڑ لیا، کچھ تو بھی بول دیا، تو اتنے صوفی چہرے تو تب نہیں رہتے نا، تب پوری دینداری دکھ کے آ جاتی. تو اس موقع پر کہ اے اللہ تیری توفیق شامل حال رہی تو ہی ہم جمے رہ سکتے، زبان قابو میں رہتی، ہاتھ قابو میں رہتے. اب تو جھگڑے کیسے کیسے چل رہے ہیں مسجدوں میں، دین کے نام پہ بھی جھگڑے کر لے رہے، دین کا کام کرنے کے نام پہ بھی جھگڑے کر لے رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے بولتے ہوئے. اچھا جب یہ جھگڑے ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ بھئی سب ایک ہی دین کا کام کرنا چاہ رہے ہیں، پھر آپس میں لڑ لے رہے ہیں،
ہم بولے تو دونوں کو برا دکھ جاتا، دونوں لڑتے ہیں تو وہ دونوں کو برا نہیں دکھ رہا ہے۔ حالانکہ جھگڑا وہ چیز ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ بالوں کو جیسے اس طرح مونڈ دیتا ہے، ایسے جھگڑا دونوں کی نیکیوں کو مونڈ دیتا ہے۔ اب تک تم کتنے قربانیاں دیے، کتنے تقاضوں پہ چلے، کتنے تم رات دن جاگ کے محنت کرے، سب پانی پھر گیا اس پہ تمہارے جھگڑے کی وجہ سے۔ لیکن کچھ بھی عقل نہیں آ رہی ہے، میں کس کا مکلف ہوں، مجھے اللہ کے سامنے کیا جواب دینا ہے، مجھ سے یہ سوال ہوگا کیا؟ جو جھگڑے چل رہے ہیں وہ چل رہے ہیں۔ اگر کوئی ان کو بولتا ہے کہ بھئی یہ جھگڑا مت کرو، ان کے جھگڑوں کی مذمت کرتا ہے تو انہیں برا ہو جا رہا ہے۔ تو میں ایسے موقع پر تھوڑی ہمت اور جرأت کر کے بول دیتا ہوں کہ تمہاری نظر میں برا ہو جانا ہم اپنی جوتی کی نوک پہ رکھتے ہیں، کوئی ضرورت ہی نہیں ہے تمہاری عزت کی۔ یعنی جس کی برائی کو ہم برا بول رہے ہیں وہ اگر ہمیں برا سمجھ رہا ہے تو کیا میرے کو بیٹی دینا ہے، مجھے اپنے گھر کا داماد بنانا ہے، اپنی پراپرٹی لکھ کے دینا ہے؟ تیرے پاس عزت رکھ کے میں کیا کروں؟ مجھے اللہ نے جو منصب دیا ہے حق بولنے کا اور سماج کی غلطیوں کی اصلاح کرنے کا، وہ میں اپنا فریضہ ادا کروں گا۔ ڈاکٹر اگر سوئی ڈال رہا ہے، چب رہا بول کے ڈاکٹر صاحب سے لڑ لیا تو نہیں چلے گا، پھر کبھی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ ایسے ہی قوم کے جو علماء ہوتے ہیں وہ ہمارے باطن کی اصلاح کے لیے ہوتے ہیں۔ اگر ان کو یہ بولے نہیں چب رہا بولے تو ہمیشہ وہ نفس و شیطان اندر بیٹھے رہتا ہے۔ یہ ایسی ہی دینداری رہتی جیسے کہ وہ مثال سے بولا گیا کہ کسی شخص نے اپنے پاس طوطا پالا، بڑی محنت سے طوطے کو کلمہ سکھایا، بڑی محنت سے طوطے کو خیر خیریت پوچھنا سکھایا۔ کوئی بھی آتا السلام علیکم، خیریت، کیسے ہیں، طوطا بولتا تو بہت لوگ خوش ہو جاتے، بھئی طوطا بھی بولنے لگا ہے۔ تو جو بھی آتا اندر اسے خیر خیریت پوچھتا ہو۔ ایک دن بلی اندر آ گئی اس کے پنجرے میں، تو اب ظاہر سی بات ہے السلام علیکم، خیر خیریت یہ سب بھول گیا، جا کے ٹین ٹین کرنا شروع کرا۔ تو جب مصیبت آتی ہے اس موقع پر یہ جتنا بھی سیکھا ہوا ہے اوپر کا سب چلے جاتا، اندر کا جو ہے وہی نکلتا مصیبت کے موقع پر۔ تو جتنی بھی دینداریاں ہیں یہ عام جنرل موقع پہ تو چلتی رہتی، مصیبت جب آتی ہے نا تو یہ سب دینداری کی باتیں پیچھے ہو جاتی، اندر جو نفاق بیٹھا ہوا ہے وہی نکلتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام فرمائے منافق کی نشانی یہ ہے کہ جھگڑا کرا تو گالیاں دیتا۔ جھگڑے کے موقع پہ جتنی بات کرنا ہے وتیج بات کرنا، جو حق ہے وہی بولنا، وہاں تک نہیں رہتا ہو۔ آگے ماں بہن پہ بھی آ جاتا، گالیاں بھی دے دیتا، ارے ترے پہ آ جاتا، سب آ جاتا، تو پتہ چلا اندر ایمان نہیں تھا، اس کے اندر نفاق چھپا ہوا تھا، دکھ رہا تھا مومن ہے جیسا۔ تو اب اس حساب سے ہم سب لوگ اپنے گریبان جھانک کے دیکھ لیے تو کون مسلمان ہے کون منافق ہے سمجھ میں آ جاتا۔ تو اللہ سے مدد مانگنا اپنے نفس کے خلاف، اللہ نفس مجھے بہکا رہا ہے، وہ مجھے میرا دشمن ہے، میں اس کے بہکاوے میں نہ آؤں، تیری مدد شامل حال رہے گی۔ تو ایاک نستعین، تیری ہی مدد مانگتے ہیں۔ کن کن باتوں میں مدد مانگتے ہیں؟ قرآن تو بول دیا ہر کام میں اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین نے بولا کہ عبادت میں دل نہیں لگتا، جم کے عبادت کرنے پر اللہ سے مدد مانگو۔ گناہ چھوٹنے میں دل نہیں لگتا، گناہ سے نفرت پیدا ہو جانا، گناہ چھوٹ جانا، اس میں اللہ سے مدد مانگو۔ دشمن کے مقابلے میں کامیاب ہونا، اس کے لیے اللہ سے مدد مانگو۔ دشمن کون ہے؟ ہمارا نفس ہمارا دشمن ہے۔ اسی لیے کہا گیا تمہارا سب سے بڑا دشمن ان اعداء عدوک، تمہارا سب سے بڑا دشمن بین جنبیک، تیرے دو پہلو کے درمیان میں ہے، یعنی یہاں ہے تیرا نفس، جو سب سے بڑا دشمن ہے تیرا۔ ایک ہے شیطان، اس کے بارے میں سنے اذان سنتے ہی بھاگتے رہتا، ہوا خارج کر کے اعوذ باللہ پڑھتے ہی بھاگ جاتا۔ تو شیطان تو بہت کمزور ہے، ذکر پڑھتے ہی بھاگ جاتا ہو۔ نفس کو ذکر نہیں، پورا قرآن پڑھ کے دم کرے تو بھی نہیں بھاگتا ہو، وہ تمہارے اندر ہے۔ وہ جب تک ہم ہیں ہمارا نفس ہمارے ساتھ ہے،
اسے ہم نکال نہیں سکتے، اسے ہم سدھار سکتے ہیں۔ اسے سدھارنے کے لیے اللہ سے مدد مانگتے رہنا کہ اللہ اس کے جو بھی مکاریاں ہیں، نفس کی مکاریاں، اس سے بچنے کے لیے تیری مدد شامل حال رہے۔ چوتھی چیز ہے مصیبت، حادثات، پریشانیاں، ایسے موقع پر تیرے خلاف کوئی زبان نہ کھلے، صبر سے کام لوں، اس واسطے اللہ تو مصیبتوں میں میری مدد فرما۔ یہ چار چیزوں کو مفسرین نے بیان کیا، اللہ ہی سے مدد مانگی جائے۔ اب اس کے بعد آگے پھر مدد مانگنے کی جو شکلیں ہیں اس میں ہم غور کرنا یہ ہے کہ جو ہماری زندگی میں پیش آنے والے کام ہیں وہ کام دو طرح کے ہیں، جسے ہم اصطلاح میں بولتے ہیں سمجھانے کے لیے، ایک ہے امور عادیہ، دوسرا ہے امور غیر عادیہ۔ امور عادیہ کا مطلب یہ رہتا جنرل سب لوگ وہ کر سکتے، ہر انسان ایک دوسرے کا وہ کاموں میں محتاج ہے۔ مثال کے طور پر اب میں یہاں بیٹھا ہوں، قرآن مجید لا کے دینا ہے تو میں بولا بھائی قرآن لے کے آؤ، تو میں ان سے مدد مانگا۔ ایسے ہی بولتے ہوئے پانی کی پیاس لگی تو بھی تھوڑا پانی دے دو، اس میں پانی کی مدد مانگا۔ چلتے ہوئے مثال کے طور پہ آپ سے کوئی چیز گر گئی، بھائی تھوڑا وہ اٹھا کے دے دو۔ گھر میں بیٹھتے ہیں، ہر کام تو بیوی سے مدد مانگتے نا، دسترخوان انہیں بچھانا، پلیٹ انہیں رکھنا، پانی انہیں دینا، بستر انہیں بچھانا، کپڑے انہیں صحیح کرنا۔ کون سا کام ہم اپنا کر لے رہے؟ روبوٹ کی زندگی گزر رہی ہماری، تو اپنا کام تو اپن کچھ بھی نہیں کر رہے، پورا بیویچ کرنا ہے۔ پھر بیچاری گالیاں بھی سننا ہے، تانے بھی سننا ہے۔ جتنا بڑا ظلم آج ہم اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، جتنا بڑا ظلم ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں، اتنا ظلم موجودہ سرکار بھی نہیں کر رہی۔ سمجھ رہے نا؟ جتنا بڑا ظلم ہم اپنے آپ پہ کرتے ہیں، جتنا بڑا ظلم ہم اپنی بیویوں پہ کرتے ہیں، اور جتنا بڑا ظلم ہم اپنے بچوں پہ کرتے ہیں، اتنا موجودہ سرکار بھی نہیں کر رہی۔ ہم کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ہم ظالم ہیں بول کے، ہم کو یہ سمجھ میں آ رہا انہیں ظالم ہے بول کے۔ ہم اپنے ظلم کا جائزہ لینا شروع کریں گے۔ ظلم کسے بولتے ہیں وہ اتنا دماغ میں رکھ لو، ظلم کسے بولتے ہیں؟ حق والے کا حق ادا نہیں کرنا ظلم ہے۔ حق والے کا حق ادا نہیں کرنا ظلم ہے۔ اب بیوی کا کیا کیا حق ہے، بچوں کے کیا کیا حق ہیں، میرے اپنے اوپر میرے کیا کیا حق ہیں۔ مثال کے طور پر رات میں جلدی سونا، صبح میں جلدی اٹھنا، پورے 6 سے 8 گھنٹے کی نیند ہونا، یہ میرا حق ہے، میرے جسم کا حق ہے وہ۔ اب میں نہیں سو رہا ہوں، کس کے اوپر ظلم کر رہا ہوں؟ اپنے اوپر ظلم کر رہا ہوں۔ کھانا کھانے میں کون سی غذا کھانا، کون سی نہیں کھانا، گٹکا کھا رہے، پان کھا رہے، بیڑی پی رہے، سگریٹ پی رہے، حقہ پی رہے، فلاں کر رہے، صحت دینے والی غذائیں کھانا، صحت کو نقصان پہنچانے والی غذا نہیں کھانا۔ نقصان پہنچانے والی غذا کھاؤں گا تو یہ میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں۔ تب کھا رہے نہیں کھا رہے۔ اب جو یہ سب نہیں کھاتے ہیں، جو بھئی چاول کس کے لیے کھانا، روٹی کون کھانا، کتنا کھانا، کون سا مریض کتنی مقدار میں کھانا، کتنے ٹائم میں کھانا، ویسا اگر میں نہیں کھا رہا ہوں تو بھی میں اپنے آپ پہ ظلم کر رہا ہوں۔ یہ ہے جائز کاموں میں ظلم۔ ناجائز کاموں میں ظلم تو اس کی فہرست لمبی ہے۔ ناجائز کاموں کا ظلم الگ ہے، ناجائز کاموں کا ظلم الگ ہے۔ تو اس میں یہ کہا گیا کہ بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو کہ ہر کام میں اللہ ہماری مدد کرے۔ تو مدد مانگنا دو طرح کا ہوتا، ایک عام کام جس میں ہر انسان ساتھ دے سکتا، جیسے اب قرآن لا کے دینا ہے، وہ دینے کے لیے ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ بھی دے سکتے، آپ بھی دے سکتے، آپ بھی دے سکتے، کوئی نے دیا تو میں بھی اٹھ کے لے سکتا ہوں۔ تو یہ ہے جائز کاموں میں مدد مانگنا، اسے برا نہیں بولتے۔ قرآن میں اسے اللہ تعالیٰ فرمائے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، مدد کرو عَلَى الْبِرِّ نیک کاموں میں، وَالتَّقْوَى تقوی کے کاموں میں مدد کرو۔ اللہ خود فرمائے جب مدد کرنے کا حکم ہے تو مدد مانگنا بھی جائز ہے، جب مدد کرنے کا حکم ہے تو مدد مانگنا بھی
جائز ہے۔ حضرت ذوالقرنین رحمۃ اللہ علیہ، سکندر ذوالقرنین ایک بڑے بادشاہ گزرے ہیں جنہوں نے ساری دنیا کا سیر کیا، 16ویں پارے میں اللہ ان کا ذکر کیے ہیں۔ تو وہ جب ایسی باؤنڈری پہ پہنچے جہاں پر یاجوج ماجوج کی قوم رہتی تھی اور وہ دوسروں کو بہت پریشان کر رہی تھی، وہ لوگ درخواست کرے کہ بھئی کچھ تو بھی کرو ان کے واسطے۔ تو حضرت سکندر ذوالقرنین بولے کہ اللہ دولت تو میرے کو بہت دیا ہے، اب بس یہ دیوار بنانے واسطے معمار مزدوروں کی ضرورت ہے، اس میں تم میرا ساتھ دو۔ فَعِینُونِی بِقُوَّةٍ اجعل بینکم وبینہم ردما، تم مجھے طاقت اور پاور کے ذریعے سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان میں ایک دیوار کھڑا کر دوں گا کہ اب وہ ادھر سے پار کر کے نہیں آ سکتے۔ تو لوہا، پیتل، کانچ، سیسا سب پگھلا کر حضرت سکندر ذوالقرنین ایک ایسی مضبوط دیوار بنائے کہ اب وہ یاجوج ماجوج قوم کدھر ہے پتہ ہی نہیں ہے، قیامت کے قریب نکلتی۔ تو جو دیوار بنانے کے لیے حضرت سکندر ذوالقرنین بولے میری مدد کرو، تو وہاں پر وقت کے نبی ہیں یا وقت کے بادشاہ ہیں، سکندر ذوالقرنین وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ میری مدد کرو۔ تو یہ مدد مانگنا امور عادیہ میں سے ہے، یعنی اس کی مدد مانگنے میں برا نہیں ہے۔ آپ کو کپڑے سلانا ہے، ٹیلر کے پاس جائیں گے، بھئی تھوڑا سی کے دے دو، یہ تو مدد ہی ہوئی۔ کھانا ہے تو آپ دکان کے پاس جائیں، ہوٹل کے پاس جائیں گے، بھئی مجھے 1 پلیٹ چاول دو، 1 پلیٹ روٹی دو، اس سے مدد مانگنا ہوا۔ گھر بنانا ہے، مستری کو لائیں گے، کوئی بھی چیز ہو ایک دوسرے سے لیے دیے بغیر زندگی گزر ہی نہیں سکتی۔ تو ان سب چیزوں کے مانگنے کو شرک نہیں بولیں گے، ان چیزوں کے مانگنے کو شرک نہیں بولیں گے، یہ ضروریات بشریہ میں سے ہے، اس کے بغیر دین گزرتا ہی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام بھی بہت سی چیزوں میں دوسرے ساتھیوں سے مدد مانگیں، بھئی گھر میں فاقہ ہے، جا کے فلاں یہودی کے پاس سے کچھ اناج لے کے آؤ، اس سے قرض مانگ رہے ہیں، دوسرے سے قرض لینا مدد لینا ہی ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام بھی جائز کاموں میں دوسرے سے مدد مانگے ہیں اور یہ جائز ہے۔ دوسرا ہے امور غیر عادیہ، جس میں دوسروں سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے۔ امور غیر عادیہ کیا ہے؟ وہ ہر آدمی نہیں کر سکتا، وہ کرنے کے لیے ایک پاور چاہیے، وہ کام کرنے کے لیے ایک پاور چاہیے۔ ان کاموں میں دوسرے سے مدد مانگنا، مثال کے طور پر آپ کو بچے نہیں ہو رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں، کسی بزرگ کے پاس، کسی پیر کے پاس، کسی بابا کے پاس، کسی قبر کے پاس، مزار کے پاس جا کے ان سے بول رہے ہیں کہ آپ ہمارے کو اولاد دے دو، ہم آپ کے نام پہ اتنے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، ہم یہ چڑھاوا کریں گے، یہ بکرا ذبح کریں گے، فلاں کریں گے۔ تو اولاد دینے کے لیے اگر یہ ایسا کام ہے کہ کوئی بھی دے سکتا ہے تو آپ ہی کر لے سکتے نا وہ کام، جا کے خبر پہ مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو آپ وہیں جا کے مانگ رہے ہیں فلاں مزار پہ، تو مطلب یہ ہے کہ آپ کے دماغ میں ایک بات ہے، اولاد دینا یہ معمولی کام نہیں ہے، بڑے پاور کا کام ہے، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، فلاں مزار پہ جا کے ولی سے مانگے تو وہ نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ ان کو پاور دے کے ہے۔ یہ جو دماغ میں ہے یہ غلط چیز ہے، چاہے تم اس زندہ ولی سے مانگو چاہے اس مردہ ولی سے مانگو، یہ غلط بات ہے۔ یہ صرف دیوبندیوں کے پاس غلط نہیں ہے، یہ دوسرے مسلک والوں کے پاس بھی غلط ہے کہ بھئی آپ نہ زندہ ولی سے مانگنا نہ مردہ ولی سے مانگنا، کسی سے بھی نہیں مانگنا، صرف اللہ ہی سے مانگنا۔ آپ ان کی بھی کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجئے، کہیں یہ لکھا ہوا نہیں ہے کہ قبروں پہ جا کے ولیوں سے مانگنا جائز ہے، ایسا نہیں ہے، مانگنا تو صرف اللہ ہی سے ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ ان کے وسیلے سے مانگنا وہ اور چیز ہے، ریفرنس ان کا دینا اور مانگنا اللہ سے وہ اور بات ہے، لیکن ڈائریکٹ انہی سے مانگنا یہ گناہ کی بات ہے۔ اس میں کیا چیز ہو جاتی ہے کہ آپ دوسرے سے مانگ رہے ہیں تو وہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب اللہ نے پورا پاور دے کے ہے اسے، جو چاہے وہ کر سکتا، تو پھر یہ اللہ کے ساتھ شرک ہو گیا۔ اللہ بھی قادر مطلق ہیں، جو چاہے کر سکتے، آپ اس انسان کے بارے میں بھی ویسا سوچ رہے ہیں انہوں جو چاہے کر سکتے بول کے، تو کھلا ہوا شرک ہے یہ۔ دوسرا درجہ، آپ ان کو قادر مطلق تو نہیں سمجھ رہے لیکن ان کو مختار کل سمجھ رہے، یعنی یہ سمجھ رہے کہ ان کے اندر تو فی نفس ہی پاور نہیں ہے
لیکن اللہ ان کو اتنا پاور دے دیا کہ اب انہوں جو چاہے کر سکتے۔ پہلا درجہ کیا تھا؟ اللہ کے اندر جیسا پاور ہے ویسا ان کے اندر بھی پاور ہے، تو یہ تو پورا کھلا شرک ہے۔ یہ دوسرا درجہ ہے اللہ کے اندر جیسا پاور ہے ویسا تو پاور نہیں ہے، لیکن اللہ اپنی طرف سے ان کو پاور دے کے ہے، اب اس لیے وہ جو چاہے کر سکتے۔ یہ بھی شرک ہے، اس لیے کہ بندے کے اختیار میں جو چاہے وہ کر لے ویسا نہیں ہے۔ اللہ کسی بھی بندے کو اتنا اختیار نہیں دیتے کہ تم جو چاہے کر لو، بولے ہر ایک کے لیے ایک حد رکھتے، تم یہاں تک کر سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں کر سکتے۔ تو کسی ولی کے بارے میں یہ سوچنا کہ وہ قادر مطلق تو نہیں لیکن مختار کل ہیں، سب کچھ کر لے سکتے، یہ بھی غلط بات ہے۔ تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ ان کو قادر مطلق سمجھتے، نہ ان کو مختار کل سمجھتے، البتہ یہ سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تھوڑے کام کرنے کا اختیار دے کے ہے، پورا اختیار نہیں ہے، تھوڑا بہت اللہ ان کو اختیار دے کے ہے۔ یہ 3-4 کام وہ کر لے سکتے، کیا کیا ہے؟ بچے دینا ہے، نوکری دینا ہے، بیماری سے شفا دینا ہے، یا کچھ اور 3-4 کام گن کے رکھ لیے، وہ کام مصیبت آئے تو وہیں جاتے، جا کے مانگ کے آتے۔ تو یہ تھوڑے اختیارات کا دینا بھی یہ بھی شرک میں داخل ہے، اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ شرک کا شائبہ اس میں آ جاتا، حرام اور گناہ اس میں پایا جاتا، اس لیے وہاں سے نہیں مانگا جائے گا۔ اگر وہاں جا کر یہ سمجھتے ہیں کہ نہ وہ مختار کل ہے، نہ وہ قادر مطلق ہے، نہ ان کو تھوڑی اتھارٹی بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی ہم ان سے مانگتے، بھئی اللہ کے نیک بندے ہیں، ان سے مانگے تو اللہ خوش ہوتے، پھر اللہ دے دیتے، تو یہ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ شرک تو نہیں ہے لیکن حرام ہے۔ حرام کیوں ہے؟ اس واسطے کہ ان باتوں میں تم مانگ رہے ہو جن کے کرنے کے کام کا پاور صرف اللہ کو ہے، وہ پاور کے کام کرنے کا جس کو اللہ کو حق ہے وہ جا کے تم ان سے مانگ رہے ہو۔ ان کے بارے میں تمہارا عقیدہ تو صحیح ہے، غلط عقیدہ نہیں ہے، لیکن نہیں مانگنے والے سے مانگ رہے ہو۔ کیوں؟ انسان اللہ کے علاوہ جو بھی ہیں سب محتاج ہیں، سب محتاج ہیں، تو اس میں ولی بھی آ گئے نا، اولیاء بھی محتاج ہیں، تو ایک محتاج دوسرے محتاج سے جا کے مانگ رہا ہے تو پھر کہاں سے ضرورت پوری ہوگی؟ اب جب مانگنا شروع کرے گا تو پھر کیا ہوتا؟ مانگتے مانگتے، مثال کے طور پہ ہمارا عقیدہ اچھا ہے، ہم کسی ولی کو خدا نہیں بولتے، ہم کسی ولی کی توہین بھی نہیں کرتے، ہم کسی ولی کو قادر مطلق، مختار کل، مختار بعض کچھ بھی نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جا کے ہم ان کی قبر کے پاس ان سے ڈائریکٹ مانگنا شروع کریں گے، یہ سوچ کر کہ ان سے مانگیں گے تو یہ اللہ سے بول کر ہم کو دلائیں گے، یہ سوچ کر مانگیں گے، تو مانگتے مانگتے کیا ہوتا کہ اگر اس کے مانگنے کے بعد کام پورا ہو گیا تو اب دل میں اس خبر والے کی اتنی عظمت بیٹھ جاتی، کچھ بھی کام ہونا ہو، وہ بی بی ماں کے پاس جانا ہے، وہ فلاں صاحب کے پاس جانا ہے، فلاں مزار کے پاس جانا ہے۔ جیسے وہ غیروں کا، ایکٹروں کا عقیدہ بڑھ گیا، بھئی کڑپا میں وہ ایک بڑی درگاہ ہے امین پیر صاحب کی، اس درگاہ میں وہ AR رحمان ایک بار جا کے آیا، اس کے بعد سے اس کا وہ جو میوزک ہے ایئرٹیل کی یا کوئی اور میوزک، اس کی تھوڑا پوری دنیا میں مقبول ہو گئی، تو وہاں سے اس کے بعد سے امیتابھ بچن، اس کے بعد سے فلاں، اس کے بعد سے فلاں، ایک لمبی لائن لگ گئی، وہاں جا کے آئے تو ہم فلم اسٹار میں وہ بن جاتے، یہ بن جاتے، وہ بن جاتے، وہ بن جاتے بول، تو ایک ایسا عقیدہ جڑ جاتا، کچھ بھی مصیبت آئی تو وہاں جا کے آئے تو کام بن جاتا، وہاں جا کے آئے تو کام بن جاتا۔ اب جب بھی مصیبت آئی تو فوراً دماغ اللہ کی طرف نہیں جاتا، اب ادھر جاتا، وہاں گئے تو وہاں سے پھر ادھر جاتے بول کے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ جب میرے بندے پوچھیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، میرے بندے پوچھیں میرے بارے میں کہ میں کہاں ہوں، فَإِنِّي قریب، میں تمہارے سب سے زیادہ قریب ہوں۔ تو اب بندہ اللہ سے ڈائریکٹ مانگنے کے بجائے ادھر انڈائریکٹ جانا چاہتا ہے۔ اب پھر اسے لوگ بات سمجھاتے کیا بول کے کہ آپ چھت پہ چڑھنا ہے، سیڑھیوں کے بغیر چڑھتے کیا، آپ فلاں
MLA کے پاس جانا ہے، اس کے رائٹ ہینڈ یا اس کے چمچے یا اس کے جوتے کو پکڑے بغیر جاتے کیا، کچھ تو بھی اس طرح کی مثالیں دیتے۔ ایک چیز ہے، انسان تک پہنچنے کے لیے اسباب کا محتاج ہے، انسان اللہ تک پہنچنے کے لیے اسباب کا محتاج نہیں ہے، اس میں فرق ہے۔ MLA ایک ٹائم پہ 10 لوگوں کی بات نہیں سن سکتا، 100 آدمی مل کے بولنے آ گئے تو نہیں سن سکتا ہو۔ یہاں 100 نہیں، پوری دنیا ایک ساتھ بولے گی تو بھی سنے گا۔ اس کو بہت فرق ہے، کس میں ایک دوسرے کو کمپیئر کرنا آدمی سوچنا چاہیے۔ تو اگر ہم اس ولی کے بارے میں اچھا عقیدہ رکھتے ہوئے بھی مانگنا شروع کریں گے، کام ہو گیا تو عظمت ایسی پیدا ہو جاتی کہ اب اللہ کی عظمت پیچھے ہو جاتی، ان کی عظمت زیادہ ہو جاتی۔ یہ بھی گناہ کی بات ہے۔ اور اگر کام ہونے میں دیر ہو رہی ہے تو ہم تو صحیح عقیدے سے جا کے مانگ کے آ رہے، لیکن دوسرے لوگ جو ہیں وہ آ کے سجدہ کر رہے، وہ آ کے رکوع کر رہے، وہ آ کے چوم رہے، چاٹ رہے، سب کر رہے، دیکھتے یہ بھی کرے تو کچھ ہوتا ہے کہ اتنے دن سے مانگ رہا ہوں نہیں ہو رہا، اب ایسا تو کرے تو کچھ ملتا کیا کہ بول کے اچھا رہتے بھی غلط کام پہ آنا شروع ہو جاتا آدمی، اچھا رہتے ہوئے بھی غلط کام پہ آنا شروع ہو جاتا۔ تو اس واسطے بولتے ہیں مانگنا کسی سے نہیں، صرف اللہ سے۔ اب ولیوں کی مزاروں پر، بزرگوں کی درگاہوں پہ جانا پھر برا ہے کیا؟ برا نہیں ہے، جانا چاہیے۔ ولیوں کی عظمت، اولیاء کی قدر، ان کا احترام ہونا چاہیے، جانا، لیکن کب جانا، جا کے کیا کرنا، یہ الگ بات ہے۔ کب جانا؟ ایسے ٹائم پہ جانا جب پبلک زیادہ نہیں رہتی۔ کیا واسطے جا رہے ہیں؟ ایصال ثواب کے لیے، وہاں جائیں گے، فاتحہ درود پڑھیں گے، ان کو ثواب پہنچائیں گے، اور کچھ زیادہ محبت ہے ان کے نام سے غریبوں کو کھلائیں گے، اور زیادہ محبت ہے تو پھر ان کے حوالے سے، ان کے وسیلے سے اللہ سے مانگیں گے، بس اس واسطے جانا۔ جب جانا ہے تو یہ کام کرنے کے لیے جانا ہے، تو اب عرس کے ٹائم پہ کہیں کو جا رہے، جمعرات کو کہیں کو جا رہے، ایسے ٹائم پہ کہیں کو جا رہے جب زیادہ عورتیں رہتی، زیادہ پبلک بھیڑ رہتی، ان کو گھس لیتے جا رہے، ان کو رگڑ لیتے جا رہے، یہ عورت کو دیکھ لیتے جا رہے، ادھر بد نظری کرتے جا رہے، تو جانے کا مقصد تو اس ولی کے پاس ہے۔ تم اتنی پبلک کے ٹائم پہ گئے تو ولی کے پاس اتنی دیر میں پہنچتے، ولی چلے گئے رہتے، ان سب کو لگا لیتے جاتے رہتے، اتنے گناہ ہو جاتے ہیں اس موقع پر۔ تو ایسے موقع پہ جاؤ جب کوئی نہ ہو، کوئی نہ ہو تو بالکل تنہا بھی نہیں رہتے، پبلک کم ہے، ایسے ٹائم پہ گئے، فاتحہ درود پڑھے، ایصال ثواب کرے، اللہ سے دعا کر کے آئے، اور یہ سوچے کہ بھئی ان اللہ والوں کی اللہ نے آج تک بھی کتنی محبت رکھی ہے، مر کے دنیا سے جا کے ہزاروں سال ہو گئے، 100 سال ہو گئے، لیکن اللہ نے ہمارے دلوں میں ان کی عظمت رکھی، ہم بھی ان کے جیسے اگر بنیں گے تو اللہ تعالیٰ ہم کو بھی مرنے کے بعد بھی زندہ رکھیں گے۔ تو مانگنے میں، ولیوں کے پاس جا کے، بزرگوں کے پاس جا کے مانگنے میں استعانت، 4 صورتیں بتائیں ہم اس کی۔ پہلی صورت، جس سے مانگ رہے ہیں مستعان منہ، قادر مطلق سمجھنا شرک ہے، اسے مختار کل سمجھنا شرک ہے، اسے مختار بعض سمجھنا یہ بھی شرک ہے، تمام عقیدوں سے پاک رہ کر پھر بھی مانگنا یہ حرام اور ناجائز میں آتا۔ 5ویں چیز ہے انسان اپنی ضرورت کی چیزوں میں مانگنا، ان ضرورت کی چیزوں میں ایک دوسرے سے مانگنے میں کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، اللہ کے نبی بھی مانگے ہیں، انسان ایک دوسرے سے مانگ کر ہی جیتا ہے۔ شادی ہونا ہے، جا کے رشتہ نہیں مانگتے، نہیں مانگے تو ہماری عزت جاتی بول کے ایسے رہتے، تو مانگتے ہیں تبھی رشتے ملتے ہیں۔ بیمار ہو گئے، ہاسپٹل جاتے ہیں، ڈاکٹر سے علاج نہیں مانگتے، ڈاکٹر صاحب تھوڑا علاج کرو، نہیں علاج مانگے تو ہماری عزت جاتی، تو عزت نہیں جاتی، جان جاتی پہلے۔ تو ضرورت کی چیزوں میں مانگنا کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو اب اس پوری تفصیل میں ہم سمجھ لیں، ایاک نستعین، اے اللہ آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تب خلاصہ کیا ہوا آج کے سبق کا؟ ہر کام میں اللہ سے مدد مانگنا، اسے پھر تفصیل سے بتائے، عبادات پہ جمنے میں، گناہ سے بچنے میں، مصیبت کے موقعوں پہ صبر کرنے میں، دشمن کے مقابلے میں کامیابی ہونے کے لیے اللہ سے خاص طور سے مدد مانگنا۔ اس کے طریقے کیا ہیں؟ اب مدد مانگنے کے طریقے یہ ہیں کہ جس کام کے ٹائم پر جو دعا اللہ کے نبی ہم کو سکھائے،
وہ دعا پڑھنا، اللہ سے مدد مانگنا ہے۔ واش روم جا رہے اب، واپس آتے بول کے گارنٹی ہے کیا؟ واش روم میں جا کے ہوں سے چلے گئے تو، چونکہ اندر خبیث جنات رہتے، اور کئی لوگوں کی موت وہاں جانے کے بعد ہوئی سو ہے۔ مرزا غلام احمد قادیانی وہاں اس مراسو ہے جانے کے بعد، بلکہ ایک صحابی کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ وہ جب واش روم کو گئے وہیں ان کا انتقال ہو گیا، تو جانے سے پہلے ہی اللہ سے مدد، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ یہ خبیث جنات جو اندر ہیں ان سے میں پناہ مانگ رہا ہوں۔ سفر میں جا رہے ہیں، ٹکر ہو کے جان جا سکتی ہے، دعا پڑھ کے جاؤ، اللہ سے مدد مانگ کے جاؤ۔ گھر سے نکل رہے ہیں، بسم اللہ توکلت علی اللہ، یہ پڑھ کے جاؤ، اللہ تیرے بھروسے پہ گھر سے نکل رہا ہوں۔ گھر سے نکل کے جانے کے بعد واپس آتا بول کے گارنٹی نہیں، میں آ گیا گھر والی رہتی بول کے گارنٹی نہیں، آزاد زمانہ ہے، میرے آنے تک انہیں چلے گئی تو مشکل دکھ رہا ہے۔ اس زمانے میں سب آسان ہے، سب کا جانا آسان ہے اس زمانے میں۔ ایک صاحب سنانے لگے، جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، نماز پڑھ کے گئے تک بیوی تالا ڈال لے کے چلے گئی ہے، جھگڑا ہو گیا تھا، تو آنے تک چلے جا سکتے کوئی بھی۔ تو اللہ کے بھروسے پہ جاؤ کہ اللہ جا رہا ہوں، میں بھی محفوظ رہنا، یہ بھی محفوظ رہنا۔ تو استعانت کی شکل کیا ہے؟ کھانے کے ٹائم پہ اللہ سے مدد، اے اللہ تو دیا میں کھا رہا ہوں، تو یہ نوالا اندر اترتا، حلق میں اٹک گیا تو جان چلے جاتی۔ تو ہر چیز ایسے ہی، واش روم گئے، اللہ عافیت سے پیشاب نکلا، عافیت سے پیخانہ نکلا، اگر پیشاب بند ہو گیا تو پھر ڈائلسس پہ آ جاتے، اللہ سے مدد مانگو۔ تو مدد مانگنے کی شکلیں یہ ہیں کہ جس ٹائم کی جو دعا ہے ان دعاؤں کا اہتمام کرنا۔ اس کے بعد پھر یہ بولے اللہ کے علاوہ دوسروں سے مدد مانگنا۔ دوسروں سے مدد مانگنے کے 4 درجے ہیں، وہ 4 درجوں میں سے کوئی درجہ بھی جائز نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے، مانگنا صرف اللہ سے ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کسی کو کچھ پوچھنا ہے؟ ایک مسئلہ میں ہی بتا دیتا ہوں، جب کوئی آدمی نماز پڑھ رہے ہوں تو نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنا ناجائز اور حرام ہے، اور اگر گزرنا ہی ہو تو نماز پڑھنے والے کی 3 صف چھوڑ کر گزرنا جائز ہے۔ جس صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے وہ صف، اس کے بعد کے 2 صف، یہ 3 صف کے بعد سے گزرنا ہو تو ہم گزر سکتے ہیں۔ دوسری چیز، پیچھے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اور ہم اس کے سامنے بیٹھے ہیں اور ہم کو نکلنا ہے تو اس کے سامنے سے ہم ہٹ کے جا سکتے ہیں۔ اب ہم بیٹھے ہیں، پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، بار بار پلٹ کے دیکھ رہے ہیں اس کو، ابھی سلام پھرتے کیا، ابھی سلام پھرتے کیا، بھئی آپ اٹھ کے جا سکتے ہیں یہاں سے۔ کیوں؟ گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ گزرنا منع ہے، ہٹنا منع نہیں ہے۔ آپ جہاں سے بیٹھے ہیں وہاں سے ہٹ رہے بس آپ۔ گزرنا کسے بولتے ہیں؟ آپ ادھر تھے، ادھر سے ادھر آئے تو گزرنا ہے، یہ ہٹنا ہے بس۔ تو پیچھے ڈائریکٹ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو ہم وہاں سے ہٹ کے جا سکتے ہیں۔ گزرنا ہے تو 3 صف کے بعد سے گزرنا، اس سے پہلے اگر گزریں گے تو حرام اور ناجائز ہوگا۔ اور تیسری چیز ہے کہ بعض لوگ گزرنا ہی ہے تو کیا کرتے؟ رومال پکڑ دیتے، اس کے بعد سے گزرتے، یعنی 3 صف کے اندر ہی کیا کر دیتے؟ رومال پکڑ دیتے یا کچھ تو بھی کرسی پکڑ دیتے، اس کے بعد سے گزرتے۔ یہ پکڑ کے گزرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ کیوں اس کے سامنے سے گزرنے سے منع کر رہے؟ تم اگر اس کے سامنے سے گزرو گے تو اس کے دھیان میں خلل ہو جاتا، اس کی توجہ جو اللہ کی طرف سے وہ ہٹ جاتی۔ اب اس کے سامنے رومال جیسے رکھتے، توجہ ہٹ گئی اس کی، ختم۔ تو یہ کوئی یہ ہیلا بہانہ نہیں چلتا۔ تو 3 صف کے اندر سے گزرنا منع ہے۔ گزرنا ہی ہے تو پہلے لا کے اس کے سامنے سترا رکھ دو، یعنی کوئی کرسی ہے، کوئی بھی ایسی چیز لا کے رکھ دو، رکھ دینے کے 1-2 منٹ کے بعد پھر گزرو۔ اب اس میں کیا ہے کہ اس بندے کو یہ ہدایت ہے کہ تم ایسی جگہ نماز نہ پڑھو جہاں سے لوگ گزرتے ہوں، ان کو ڈسٹرب نہ ہو۔ نماز کے بعد سنتیں نفلیں پڑھنا ہے تو کونے میں جا کے پڑھ لو، یہ گیٹ کے پاس نہ پڑھو، اس سے لوگوں کو گزرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ اب ویسی جگہ پڑھ رہے ہیں تو جانے میں تکلیف ہوگی،
ایسے موقع پر ہم سترہ رکھ کر اس کے سامنے سے گزرنا چاہیں گزر سکتے ہیں۔ یہ حکم بڑے لوگوں کا ہے، چھوٹے بچے سامنے سے گزرتے ہوں تو انہیں گناہ نہیں ہوگا۔ البتہ چھوٹے بچے سمجھدار ہیں، ان کو پیار سے سمجھا لینا چاہیے کہ بیٹا سامنے سے نہیں گزرنا۔ ان کے گزرنے پر غصہ کرنا، انہیں مارنا، ڈانٹنا، یہ چیزیں درست نہیں ہیں، کیونکہ بچوں کے گناہ پر بھی اللہ گناہ نہیں لکھتے ہیں، وہ معصوم ہوتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔